الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه رحمة عند ذكر الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عبید رضا نے کمال کیا، انہوں نے کہا تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے، آقا تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور پھر ہمارے بڑے ہیں، ہمیں بڑی بڑی چیزیں سکھاتے ہیں، ادب سکھایا ہے. کہا سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر یہاں تو سنبھلنا، کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور بڑی پتے کی بات بتائی، کہا یہ منکر منافق یہ گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو تجھ کو کہے خود وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے، آقا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. اے منکر عجب کھانے گرانے والے. اور پھر سند دی ہے، کہا غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا، کیونکہ جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور جو پتے کی بات ہے، ہمیں سبق سکھایا گیا ہے اور سلیقہ بتایا گیا ہے جس کام کو چھوڑنا نہیں. کہا صدا گیت ان کی محبت میں گانا، دیگر منکروں کے یوں ہی تم جلان کو بیت رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ کھانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم جو سبق کے بعد عزت و تکریم کے لائق محترم المقام حضرت علامہ مولانا بابر جاوید جلالی صاحب، عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب قاری محمد ذوالقرنین صاحب، دیگر جملہ بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کے اپنے محبوب اور اپنے اولیاء کے ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی. یہ عظمت ویسے نہیں ملا کرتی، بس خاص لوگ چن لیے جاتے ہیں کہ آؤ ذکر کیا کرو. میں احباب سے کہا کرتا ہوں یہ بعید نہیں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ کس کی زبان پہ جاری کروا دے. پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ کے بتایا. آقا نے کہا ہے علی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود پڑھا کرتا. تو پتھر درود پڑھ سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بس فقط انتخاب ہو جائے اور دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا نام بھی حضور کے عاشقوں میں لکھ دے. لیکن ساری دنیا موجود تھی، ساری دنیا میں مسلمان بھی بستے تھے، لیکن اللہ کا خاص کرم ہوا کہ حضور خواب میں آئے اور کہا اٹھ نور الدین زنگی جا میری ناموس پہ پہرا دے گیا. باقی بھی تو ساری دنیا ہے، انسان بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، عاشق بستے ہیں، کسی کو بھی بھیجا جا سکتا تھا. آقا جس کو حکم فرما دیتے وہی دلیر ہو جاتا.
وہی اٹھ جاتا، وہی چلا جاتا کہ میں نے آپ سے کہا بس یہ انتخاب ہو جاتا. مکڑی کی کیا حیثیت ہے کہ پہرا دے؟ بس انتخاب ہو گیا اور مکڑی نے آقا کی عزت پہ پہرا دے کے دکھایا. کبوتری کی کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح انسان کی کیا حیثیت ہے کچھ کر سکے؟ یہ رب کا خاص فضل ہوتا ہے، کچھ بندوں کو خاص کر لیتا ہے، وہ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لیے ذکر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر چن لیے گئے ہیں ذکر کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت سننے کے لیے، وفا کے لیے، اتباع کے لیے، تو پھر بس اس پہ بھی شکر بجا لایا کریں کہ اللہ رب العزت نے خاص کر لیا ہے. وقت آگے نہ چلا جائے، میں نے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا. جب حکم آ جائے پھر سر تسلیم خم ہے. حکم بڑا خاص ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ڈر جاؤ اللہ رب العزت سے. جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتا. میں اور آپ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں آگے پیچھے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے شرک اصغر ہے کہ امر عقاری کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے تو کسی کو دیکھ کے پڑھی جا رہی ہے، اگر خیرات بھی کی جا رہی ہے تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی مجھے سخی کہے گا. وہ حاجی حج پہ ہوتا ہے تو گھر سے پیچھے بورڈ تبدیل ہوتا ہے کہ اب میرا نام وہ نہیں رہا کہ جو پہلے لکھا ہوا تھا، تختی چینج کرواؤ اور اس کے اوپر حاجی بھی لکھواؤ. یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں زمانے کے لیے، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں جب دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے. بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ڈرنا اللہ رب العزت کی ذات سے، پرہیزگاری کرنی ہے، عبادت اس کی کرنی ہے اور اس کے لیے کرنی ہے، ساری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے گزارنی ہے. پھر اللہ رب العزت کا ایک خاص پیغام ہے، آقا نے ہمیں بتایا ہے، رب نے کہا ہے بندے یاد رکھ ہوگا وہ جو میری مرضی ہوگی. اگر تو وہ جو تو چاہتا ہے اس کے پیچھے چلے گا تو تجھے وہ نہیں ملے گا جو تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو وہ کرنے لگے گا جو میری مرضی ہے تو پھر وہ ہو جائے گا جو تیری مرضی ہے. تو بندہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے جو بندے کی رضا ہے، جو بندہ چاہتا ہے، جس پہ بندہ راضی ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ وہ کام کرے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو آپ راضی کر لیں، تقرب کی منازل طے ہو جائیں، تو پھر اولیاء انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، دلوں کے نقشے چینج ہو جاتے ہیں. اس عنوان میں بڑی طوالت ہے، خیر میں واپس آؤں عنوان کی طرف. ڈر جائیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے. پھر کہا فقط اکیلے کہیں تنہائی میں بیٹھ کے ڈرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. ایسے کرو کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کیا کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، وہ جو سچ بولتے ہیں ان کے پاس چند لمحے گزارا کرو، جنہوں نے ساری زندگی سچائی کے ساتھ گزاری ہے. سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے. سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ پہ عمل کیا جائے، ساری زندگی آقا کی اتباع میں گزاری جائے. آقا کی اتباع میں بندہ گزار دے، انعام بہت بڑا ہے. میں آپ کو اس آیت کے ضمن میں بتاؤں، علماء کرام نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. سب سے بڑا سچا اللہ رب العزت ہے، لیکن پھر اس سب سے بڑے سچے نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں میں بھی سچے پیدا کر دیے، تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. اچھا ان لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تو ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ سچی ذات اللہ کے بعد تو ذات مصطفیٰ ہے. تو سب سے پہلے تو ان سے ملنا ہے، ان کے قدموں میں جا کے لگنا ہے، آقا کا ہو جانا ہے. پھر اعزاز بہت بڑا ہے، اکرام بہت بڑا ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا، کہا محبوب انہیں بتاؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. باری تعالیٰ انعام کیا ملے گا؟ کہا یحببکم اللہ، میں خدا ہو کے یہ نہیں دیکھوں گا خدا ہے، میں خدا ہوں یہ بندے ہیں، میں خدا ہو کے اپنے بندوں سے پیار کرنے لگوں گا. ایسے ہی بڑا پیار کرتا ہے. لیکن جب بندہ مصطفیٰ کا ہو جائے پھر وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، پھر پیار عروج پہ چلا جاتا ہے. جب بندہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، جب بندہ آقا کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے بہت بڑے انعام ہے، بہت بڑے اکرام ہے. یہ روکا ٹوکا بھی جاتا ہے، انعام کیا، اکرام کیا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جائے. اس سے بڑی اور چیز کیا چاہیے کہ اللہ کسی کو مل جائے، اللہ کسی کے پاس، اللہ وہ کچھ کر دے کہ جو آپ کی رضا ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس طریقے پہ چلیں جو طریقہ آپ کو آقا نے بتایا، جو آقا نے سکھایا. اس رستے پہ آپ جب چل پڑتے ہیں تو
تو پھر انعام کی بارشیں ہوتی ہیں، پھر اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں، پھر بڑے اعزازات ملتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی لاحق ہو کہ آقا کے ہو جائیں گے تو چلو آخرت میں دیکھی جائے گی اللہ کتنا پیار کرتا ہے، دنیا میں کیا سمجھ آئے گی، تو دنیا میں بھی کچھ فائدے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو پھر اصحاب کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، پھر صحابہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے آقا تھے، آپ نے ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، کیا کچھ ملا ہے؟ بڑی باتیں ہیں اور اس عنوان میں گئے تو بہت آگے چلے جائیں گے، میں فقط ایک دو باتیں آپ کو بتاؤں۔ آپ چلے جائیں جب صحابہ کے پاس، صحابہ سے پوچھیں، رستے میں کھڑے ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں کچھ ملا ہے؟ بہت کچھ ملا ہے، لیکن تمہیں ایک مزے کی بات نہ بتاؤں؟ ہاں بتائی جائے۔ کہا میرا حافظہ بڑا کمزور تھا، بات سنتا ہوں تو یاد کوئی نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، حدیثیں آقا کی سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، پھر کیا کیا ہے؟ کہا میں آقا کی خدمت میں گیا اور عرضی پیش کی، آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، بات سنتا ہوں تو یاد۔ آپ روک لیں، پکڑے دامن کو، حضرت ابو ہریرہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اگر آپ کو حافظہ چاہیے تھا تو اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، التجا کریں، گڑ گڑائیں باری تعالیٰ حافظہ دے، حافظہ تیز ہو جائے، حافظہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ آپ کو، لیکن وہ آپ کو پھر بتائیں گے، کہا حافظہ دینے کی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو سارا کرم وہ کرتا ہے، لیکن جب تک دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تب تک تو ہم کعبے کے اندر بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت سجائے ہوئے تھے، آقا نہیں تھے تو ہم کعبے کے اندر بھی ننگا طواف کرتے تھے، تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے، یہ تو آقا آئے ہیں تو آقا نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور پیدا فرمایا۔ آپ کو بتائیں گے ہمیں اگر خدا بھی ملا ہے تو ویسے نہیں ملا، وسیلہ مصطفیٰ ملا ہے، تو ہم نے اگر حافظہ مانگنا ہے تو ڈائریکٹ تو نہیں نہ چلا جانا، ہم نے حافظہ مانگنا ہے، ہمیں پتہ ہے دیتا خدا ہے لیکن صدقہ مصطفیٰ دیتا ہے، ہم آقا سے مانگیں گے، دامن کو پھیلائیں گے، آقا کرم نوازی ہو جائے۔ اچھا جب مانگ لیا ہے تو ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ آقا تشریف فرما تھے، خالی ہاتھ یوں ہوا میں آقا نے گھمائے اور مجھے کہا چادر سامنے کرو، میں نے ابو ہریرہ خالی ہوا یوں خالی ہاتھ لے کے آئے، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، کچھ نظر نہیں آیا، تو سوال ہی کر لیا ہوتا آقا خالی ہاتھ ہے، کیا دے رہے ہیں کہ دامن پھیلا دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اعتراض نہیں کیا کرتے تھے، سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، انہیں پتا ہے سب کچھ مل جو جانا۔ اچھا دامن کو شادہ کر دیا، آقا نے خالی ہاتھ کہا، ہوا میں لہرائے، مجھے کہا ابو ہریرہ دامن کو شادہ کرو، کشادہ کر دیا، آقا نے کہا جولی سینے سے لگا اور چلا جا۔ ابو ہریرہ پھر کیا ہوا ہے؟ کہا حافظہ بڑا کمزور تھا، لیکن اس کے بعد آقا کی جو بات سنی ہے بھولی نہیں ہے، فقط یاد ہی نہیں ہے، اور جو پوچھتے چلے جاؤ گے میں بتاتا چلا جاؤں گا، یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ عطائیں ہیں، یہ آقا کی زندگی میں اصحاب پہ جو بیتی ہیں، اصحاب نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ نہیں کہ آخرت میں چلے جاؤ گے فقط تب کرم نوازیاں ہیں، یہ ویسے نہیں دعائیں مانگی جاتی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انہوں نے سارا نچوڑ نکالا کہ اول تاخر جو بھی چمکا ہے، جب بھی چمکا ہے فقط صدقہ مصطفیٰ چمکا، تو اگر ہم نے بھی چمکنا ہے تو آقا کے صدقے سے چمکنا ہے، تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں، التجا کریں، دامن کشادہ کر لیں، کچھ مانگ لیں۔ صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہیں، آقا یہ آنکھ ہے، کیا کیا جائے؟ آقا آنکھ ٹھیک کر دی جائے، آنکھ نکل آئی ہے، آنکھ ہاتھ پہ اٹھائی ہے، اب صحابی کو روکا جائے، حکیم موجود نہیں، طبیب موجود نہیں، ڈاکٹر موجود نہیں، کسی سے جا علاج کروا، یہاں کیوں آیا ہے؟ لیکن وہ بتانا یہ چاہتے ہیں ارے سارے حکیموں کی طب جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آقا کی حکمت شروع ہو جاتی ہے، وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں، ارے کسی اور کے پاس جاؤں گا پتہ نہیں ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن یہاں آیا ہوں، اچھا ہوا کیا کروانے آئے ہیں؟ یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی آپریشن کر دیا جائے گا، یہاں ایسا تو نہیں ہے کوئی ٹانکے لگائے جانے، کوئی سرجری کی جانے، نہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آقا نے فقط لعاب دان لگانا، آقا نے اپنا تھوک مبارک لگانا ہے۔ پھر سوال ہے، دیکھیں آپ صحابہ کو روکیں اور ان سے پوچھیں کہ آقا تو ہماری مثل بشر نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے ہم ہیں ایسے ہی آقا ہیں، آقا ایسے ہی نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہوں اور ان کی عزت بڑے بھائی جیسی کی جائے،
ایسے ہی نہیں صحابہ نے بتایا ہے سارے پاس موجود تھے، لیکن مجھے پتا تھا ان کو بھی جو ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ملا یا رسول اللہ حق زندہ باد۔ آپ سبق سیکھیں اصحاب کے پاس، جب آپ اصحاب کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب کی سیرت کو پڑھیں، اصحاب نے جو زندگیاں گزاری ہیں آقا کی صحبت میں وہ پڑھیں، اور جو انہوں نے ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ پڑھیں کہ آقا کے پاس بیٹھے اصحاب ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں کہ آقا کتنی عظمتوں کے مالک تھے، آقا کتنی شانوں کے مالک تھے، اللہ رب العزت نے کیا کمال عطا کیا ہے۔ یہ صحابی ہیں جو آقا کی خدمت میں آئے ہیں، آقا بارش نہیں ہوتی دعا کی جائے، اب پوچھا جائے نا بارش دینے والا تو اللہ ہے، تو اللہ سے مانگی جائے، جو اللہ ادھر سنتا ہے وہی اللہ ادھر بھی سنتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے رب نے بارش دینی ہے لیکن صدقہ مصطفیٰ دینی ہے۔ دعا ہو گئی، سارا ہفتہ بارش ہوئی، ہمارے جانور اس طرح ہے کہ اب غرق ہو جائیں گے، گھر اس طرح ہے کہ ابھی ٹوٹ جائیں گے، اگلے جمعے وہی صحابی کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے آقا دعا کر دیں بارش رکتی کوئی نہیں۔ بارش رکوانے کے لیے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں پھر دعا کی جاتی ہے بارش روک دی جائے۔ ایمان والو یہ سبق سیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، یہ ویسے نہیں عقیدے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا موقع، حضرت علی یہ بات بھی سنیں اور ساتھ سبق بھی سنیں۔ یہ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان سے سبق کیا ملتا ہے؟ ایک بڑا خاص سبق یہاں پہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ نماز قضا ہو گئی ہے، حضرت علی ہیں لیکن کبھی کرم جوش پہ ہوتا ہے، علی نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ پھر علی ہوں اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہوں، ہمارے عاشقوں نے بڑے بڑے رنگ دکھائے ہیں، کہا علی نے عرض کی ہوگی آقا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیا علی نماز قضا کر سکتا ہے؟ علی ادا پڑھنا چاہتا، لیکن یہ سبق جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہم علی کے ماننے والے، علی علی کے نعرے لگانے والے ہیں۔ میں یہاں رک کے ضمناً آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ دو طبقے گمراہ ہو گئے، رائے راست سے ہٹ گئے، جماعت گمراہ نہیں ہوتی، فرقے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ ایک وہ گمراہ ہو گئے کہ جنہوں نے کہا ذات مصطفیٰ سے تعلق ہے لیکن علی سے تعلق کوئی نہیں، اہل بیت میں سے ہیں، محبت کا حکم آ گیا، کہا علی سے تعلق کوئی نہیں۔ اور دوسرے وہ گمراہ ہو گئے کہ جنہوں نے کہا علی سے تعلق ہے نبی سے تعلق کوئی نہیں۔ وہ ایک طرف شہر علم ہے اور ایک طرف علم کا دروازہ ہے، کوئی شہر کو مانے اور دروازے سے گزرنے کا رستہ ہی نہ ہو اس کو بھی کچھ نہیں ملا، اور کسی کے پاس فقط دروازہ ہے آگے شہر پایا ہی نہیں اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ کمال کو، عروج کو اور برود حشر بھی اعزاز کو وہ پہنچے گا کہ جو آقا کو بھی مانے گا، آقا کے گھر والوں کو بھی مانے گا، آقا کے در والوں کو بھی مانے گا۔ اس طرح سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو گزرتا چلا جائے گا، حضرت بس جب کہہ دیا ادھر سے دعا ہو گئی، جب دعا ہو گئی تو پھر سورج پلٹ آیا۔ اب پوچھا نہیں جا سکتا، دنیا جہان کا کوئی بندہ حضرت علی کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی جب پتہ ہے سورج ڈوب گیا ہے تو واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کہہ دیا جائے کہ اب نماز ایسے نہیں قضا ہوئی، نماز تو ادب مصطفیٰ میں قضا ہوئی ہے، نماز تو محبت مصطفیٰ میں قضا ہوئی ہے۔ یہ تو حکم آ گیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے محبوب کی پیروی کرو، یہی پیروی یہ خدا بن جائے گی۔ تو علی اگر اطاعت مصطفیٰ میں تھے، یہی اطاعت خدا بن گئی، تو نماز کیوں پھر ادا کرنا چاہتے ہو؟ رہتی دنیا تک اپنے چاہنے والوں کو خبر دے کے گئے ہیں جو علی علی کرنے والا ہو وہ نماز کبھی نہیں چھوڑا کرتا۔ نماز بھی پڑھنی ہے، پھر ساتھ آقا سے محبت، گھر والوں سے بھی محبت اور در والوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ عنوان آگے چلا جائے گا اور وہ بڑی لطف بری روایت ہے اور مجھے اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی کیا رنگ تھا صحابہ کا۔ صحابیہ آ گئی حضور کی بارگاہ میں، آقا مرگی کا مرض ہے، شفا چاہتی ہوں۔ شفا کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا۔ ہمارا یقین ہے اللہ دینے والا ہے، لیکن آقا نے فرمایا ہے یاد رکھو واللہ یعطی انا قاسم، عطا وہ کرتا ہے لیکن تقسیم دستے مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ نعمتیں ادھر سے تقسیم کی جاتی ہیں، ادھر سے لوگوں تک پہنچائی جاتی۔ آ گئی مائی، سوال ہو گیا آقا مرگی کا مرض ہے، لیکن کبھی آقا کرم اب دیوبند پہ ہے،
آقا کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ آقا نے جواباً کہا مائی یہ بتا کہ مرغی سے علاج چاہیے یا جنت چاہیے؟ اب صحابیہ ہے نا، اس لیے سوال نہیں کرتی کہ یہ کیا ہو گیا، جنت پتہ نہیں خاتمہ بالایمان ہوگا نہیں ہوگا، قبر کس نے دیکھی ہے، حشر پتہ نہیں کب آئے گا، ابھی علاج کیا جائے۔ نہیں، صحابہ فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، انہوں نے کہا آقا بیماری کے لیے کیا چند دن کی زندگی ہے گزار لوں گی، ایسا کریں مجھے جنت عطا فرما دیں۔ آقا نے کہا چل جنت تیری ہو گئی۔ اور پھر روایات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ظاہری تک یہ صحابیہ زندہ رہیں اور سارے صحابہ بولا کرتے ارے کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے، ہاں دیکھنی ہے، وہ اس مائی کے دروازے پہ لے جاتے، دستک دیکھتے، کہتے زیارت کر لو، یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو دنیا میں آقا نے جنت کی بشارت عطا فرما رکھی ہے، کرم نوازی فرما رکھی ہے۔ اچھا پھر مائی کا عقیدہ اور ایمان دیکھیے، کہا آقا اس بیماری میں زندگی گزاروں گی لیکن صحابیہ ہیں، یہ بات بھی سوچنی ہے آپ نے، اور گھروں پہ اس کو لاگو بھی کرنا ہے، آپ نے عمل بھی کروانا ہے، اپنے بچوں کو اس طرف لائیں۔ اور یہ بڑی خاص بات ہے، ابھی آپ سن رہے تھے سیدہ پاک کی منقبت، یہ صرف بس عقیدت و محبت کا اظہار مناقب تک نہ ہو، فقط یہ نہ ہو کہ ہم چند لمحے وہ ان کا نام آئے تو سروں کو جھکا لیں کہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب تک آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خاندان میں موجود خواتین پردہ نہیں کرتی، تب تک حقیقی معنوں میں آپ کی خاتون جنت سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بڑے سوال ہوتے ہیں کہ ہم قبرستان چلے گئے اور قبرستان میں، یہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کیا غیر محرم کسی عورت کو اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ میں نے کہا صاحب سوال تو بڑا آپ نے کیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ جو غیر محرم تھی زندہ تھی اس پہ نگاہ ڈالنی حرام تھی، یہ کبھی سوال کیا؟ یہ کبھی سوال؟ آپ چلے جائیں اپنے بازاروں میں، چلے جائیں اپنی مارکیٹس میں، دیکھیں یہ ساری باتیں ویسے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں مبنی باتیں، اور یہ ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہے۔ وہ معبود غزنوی نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو تباہ ایسے نہیں ہوتی قوم، کوئی بھی قوم اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے کہ جب ان کی نوجوان نسل میں فحاشی اور عریانی عروج پا جایا کرتی ہے۔ میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ یہودی ایجنٹ اور جو اوپر مسلط ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارے ہمارے سے آئے روز ہم گراوٹ کا شکار ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے، میں اس عنوان کی طرف جانا نہیں چاہتا، بات بڑی آگے نکل جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں بیٹیاں جلسوں میں ناچ رہی ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ لانگ مارچ میں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کون کر رہا؟ اور ہم آنے والی نسل کو کیا تربیت کر رہے ہیں؟ جب ہم ایسے بندے کو سپورٹ کرتے ہیں، جب ایسے بندے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید وہ بندہ ٹھیک ہے، اسی لیے تو یہ اس کے پیچھے چل رہا، اور وہ اگر ٹھیک ہے تو فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کیوں کر رہا؟ خیر یہ بات آگے چلی جائے گی، ضمناً بات آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، صحابیہ گزار ہوئی آقا، مرگی میں تو وقت گزارا جا سکتا ہے، لیکن جب دورہ پڑتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے۔ آقا شرم و حیا کی ماری ہوں، پردہ دار ہوں، دعا کریں کہ دورہ پڑے، میں اس مشکل کو برداشت کروں گی، تکلیف برداشت کروں گی، لیکن یہ سطر کھلنے والی جو شرمندگی ہے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ آقا نے دعا کی، کہا چل آج کے بعد پھر تیرا سطر نہیں کھلے گا۔ انہوں نے کہا ساری زندگی گزاری ہے، بیماری سے تکلیف ضرور اٹھائی ہے، لیکن آقا کی دعا کی وجہ سے پھر کبھی سطر نہیں کھلا۔ یہ بڑی طویل عنوان ہے، اس میں جتنے آگے جائیں گے بڑے فوائد ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وابستہ ہو جائیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بس اپنے دامن کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر لیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دعا اور التجا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں آقا کی محبت عطا فرما، ہم دعا کریں باری تعالیٰ ہمیں ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ یہ دعائیں اور التجائیں مانگتے رہیں اور اس ڈگر پہ چلتے رہیں، پھر آنے والی نسلوں کو چلائیں اور آگے بڑھائیں۔ یہ کیونکہ انہوں نے عنوانات 2 لکھے تھے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا ٹائم آپ کا اس عنوان پہ لیا، اور دوسرا عنوان بھی بڑا خاص ہے، لیکن میں سوچتا رہا کافی دیر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کی بات کی جا رہی ہو اور پھر آقا کو چھوڑ کے اولیاء کی بات کی جا رہی ہے۔ اتنے بڑے عنوان کو چھوڑ کے، بارگاہ کو چھوڑ کے نیچے کیسے آیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی کیونکہ آقا کے ماننے والے ہیں،
آقا کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, ساری زندگی آقا کی سیرت کے مطابق گزارنے والے ہیں. یاد رکھیں مقام ولایت ویسے نہیں ملتا. وہ بندہ جو ساری زندگی حضور کی اتباع کرتا رہے, حضور کے ساتھ وفا کرتا رہے, آقا کی محبت میں زندگی گزارے, اسی میں زندگی ہو اسی میں موت آئے, اللہ مقام ولایت عطا فرماتا ہے. ویسے نہیں ہوتا. یہ جو سجدوں پہ سجدے کیے جاتے ہیں, تقرب کی منازل طے ہوتی ہیں, پھر ادھر سے محبت کا پیغام آتا ہے. جب کسی کو چن لیا جاتا ہے, کہا گیا بندہ سجدے پہ سجدے کرتا چلا جاتا ہے, محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ روایات بڑی طویل ہے, میں ان روایات کی طرف گیا تو وقت آگے چلا جائے گا. میں یہاں رک کے آپ کو یہ بتاؤں, حکم تھا کہ سچوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ کے بعد سب سے سچی ذات آقا کی, وہ جو کفار مکہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ سچے ہیں, پہلے ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. پھر ان کی امت میں آنے والے وہ اولیاء جنہوں نے زندگیاں سچ میں گزاری ہیں, ساری زندگی سچ میں گزار کے. میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی عمر ہے اور تعلیم کے لیے بس گھر سے والدہ روانہ کرنے لگی. یہ بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, فقط اشارہ کر کے آپ کو ایک سبق دینا چاہتا. ماں نے اب اشرفیاں دینار گدڑی کے اندر سی کر کہا, عبد القادر, یہ غوث پاک کی بات کر رہا, عبد القادر جا رہے ہو لیکن ایک نصیحت وصیت ضرور یاد رکھنا, زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. سر تسلیم خام ہے, ٹھیک ہے. رستے میں ڈاکو آ گئے, اب چور ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں ہاں تیرے پاس کچھ ہے, تیرے پاس کچھ ہے, سارے اپنا مال چھپا رہے ہیں. لیکن بچے کے پاس جاتے ہیں تو بچہ بتاتا ہاں میرے پاس بڑا مال ہے, میرے پاس بہت بڑا مال ہے, 40 دینار 40 اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں. لیکن وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بچہ مذاق کر رہا ہے, سردار کو بتایا, کہا بلا کے لے آؤ. جب بچہ آیا کہا تیرے پاس ہیں, کہاں ہیں, اندر سیے ہوئے ہیں. کھول کے دیکھا تو وہاں واقعی موجود ہیں. کہا سارے چوروں سے مال چھپاتے ہیں تو ظاہر کرتا ہے. کہا تمہاری چوری کی پرواہ نہیں, میں تو اپنی ماں کے ساتھ وفا کر رہا ہوں, ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں. ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, تو میں ماں کے ساتھ جو اگلی بات ہوئی میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں. کبھی میں اور آپ بھی بچوں سے وعدہ لیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ مقام ولایت کی اب سیڑھیاں چڑھی جا رہی ہیں. یہ وقت ہے کہ آگے جا رہا ہے بچہ, سکھایا جائے. میں اب آپ سے کہا کرتا ہوں ختم نبوت کی مہر ذات مصطفیٰ پہ لگ چکی ہے. آقا آخری نبی ہے, آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن مقام میں ولایت ابھی موجود ہے, ولی ختم نہیں ہوئے. ولی اب اس زمانے میں بھی ہیں, پہلے زمانے میں بھی تھے, بعد میں بھی آئیں گے. ولی کون ہے, ولی کس کو کہتے ہیں, اللہ کے دوست کو کہتے ہیں. میں اور آپ اپنے ارد گرد گھومنے والے بندوں سے دوستی کر سکتے ہیں تو کیا اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے؟ اور وہ تو ہے ہی بڑا کریم. زمانے کو تو خوش کرنا بڑا مشکل ہے. آپ زمانے کو خوش کرنے نکلے, راضی کرنا نکلے, آپ کو پتہ چل جائے بندہ ساری زندگی محنت کر کے اس نچوڑ پہ پہنچتا ہے کہ بندوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا. تو راضی کسے کیا جا سکتا ہے؟ راضی اللہ کو کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تو ایک منٹ میں راضی ہو جاتا, چند لمحات آنسو بہائے, اللہ ساری زندگی کی غلطیاں نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا. وہ تو ایک منٹ میں آپ کو صلح کرنے کو تیار ہے. لیکن کب؟ جب تک آپ کی سانسیں باقی ہیں. تو ہم اللہ سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ ساری دنیا سے جو دوستیاں لگائی ہیں, یاریاں لگائی ہیں, یاریاں نبھاتے بھی ہیں, ہم ان کے کہے بھی مانتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. تو اللہ کا کہا کیوں نہیں مانا جاتا؟ اللہ کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ اس کے سامنے سر کیوں نہیں جھکایا جاتا؟ اس سے دوستی کیوں نہیں کی جاتی؟ دوستی کی جا سکتی ہے. آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. سر کو جھکائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, باری تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت عطا کر, مجھے بھی وہ چاشنی عطا کر. پھر دیکھیں راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے, اللہ سجدوں میں کیف اور سرور عطا کر دیتا. پھر تہجد میں بندہ سو نہیں سکتا, بس اس کی محبت جگاتی ہے کہ بندے اٹھ, آ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا. پھر فجر نیند میں نہیں گزرتی, اس کی محبت آ کے جگاتی ہے. بندے پکار ہو گئی میری بارگاہ سے, دوڑا چلا اور میری بارگاہ میں سجدہ دے کے چلا جا. پھر بندہ اب جب محبت ہو جاتی ہے, آپ یاد رکھیں معاشرے میں جس کے ساتھ آپ سے محبت ہوتی ہے, آپ سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں, سب سے زیادہ باتیں اس کی مانتے ہیں. تو جس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے, وہ سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارے گا؟ اللہ کے ساتھ گزارے گا. پھر وہ جب بھی کوئی وقت ملا ہے بذکر اذکار کیا جائے. میں یہ بات اور کر دی ہے, مجھے کہنا یہ چاہیے تھا. پھر بندہ طلب میں ہوتا ہے کہ یہ سارے کام چھوڑوں جلدی جلدی اور اللہ کے لیے وقت نکالا جائے, اللہ کے لیے وقت ایک خاص کیا جائے. یہ وقت صرف میرا اور میرے خدا کا ہے, اور رابطہ ہو جائے اللہ کے ساتھ, بندہ گڑ گڑائے اور بات چیت کرے. بس یہ جو بات چلی تھی وہ اس بات سے چلی تھی
کہ سچ بولنا سکھایا گیا. بچوں کو بتائیں بچے سچ بولیں. لیکن ایک بات میں یہاں رک کے آپ سے عرض کروں گا، بڑے احباب بھی بیٹھے ہیں، بچے اس وقت تک آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں جب جیسا جیسا آپ کرتے چلے جاتے ہیں بچے ویسا ویسا کرتا چلے جاتے ہیں. جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے بچے سچ نہیں بولیں گے. ابا حضور گھر میں ہوتے ہیں اور بیٹے کو جب یہ کہتے ہیں کہ بیٹا باہر جا کے دروازے پہ کھڑے شخص کو بتاؤ کہ ابو گھر نہیں ہے، بیٹا بتا تو آتا ہے لیکن بیٹے کو ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ابا حضور مجھے یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا کبھی کبھی جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. حالانکہ ہمیں وہ طویل روایات ہیں اور بڑے سخت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں. میں ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، فقط یہ سیکھیں کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے، آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے، انہیں سیدھے رستے پہ چلانا ہے. آقا کی سنت پہ آپ عمل کریں گے، آپ کے بچے آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. کس کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، کس کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا. تو اگر میں اور آپ سچے بن جائیں تو یہ میں اور آپ اس کے مصداق بن جاتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے آؤ ان کے ساتھ بیٹھا کرو، آؤ ان کی صحبت اختیار کیا کرو، ان کے مجمع میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو. میں اور آپ ایسا بن سکتے ہیں لیکن اگر ہم سچ، پھر بڑے فائدے ہیں جب آپ سچوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. اوپر بھی بڑے فوائد ہیں، علماء ہمیں گنواتے رہتے ہیں، دنیا میں بڑے فوائد ہیں. آپ چلے جاتے ہیں، میں نے جو آپ کو پہلے باتیں گنوائیں ویسے نہیں ہیں، آپ دنیا میں دیکھیں کتنے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، بندہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا، شیطان کے وار سے بچ جاتا. ازلی ابدی دشمن ہے ہمارا شیطان، اور اس نے چیلنج کیا اللہ رب العزت کو جب اسے جنت سے نکالا گیا، باری تعالیٰ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. لیکن اتنا جانتا تھا، اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، باری تعالیٰ جو تیرے مخلص ہیں، جو تیرے بندے ہیں، ان پہ میرا وار کبھی نہیں چلے گا. اب مجھ پہ وار چل سکتا ہے، آپ پہ وار چل سکتا ہے، لیکن اولیاء پہ تو نہیں چلتا. پھر اولیاء پہ نہیں چلتا اور ہر اس بندے پہ نہیں چلتا جو اولیاء کی صحبت میں بیٹھ جائے، جو اولیاء کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اب آپ اولیاء کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہ کرم نوازیاں شروع ہوتی ہیں. جب ادھر سے نظر عنایت ہوتی رہتی ہے، ادھر سے کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہیں، اصلاح، تربیت، تعلیم، تزکیہ ہوتا رہتا ہے، پھر آپ بلندی چڑھتے چلے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، تقرب کی منازل طے ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر شیطان کا وار آپ پہ چلنا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. میں اور آپ ہر جگہ ہوتے ہیں، شیطان سے بچا نہیں جا سکتا. یہ وسوسہ ڈالا، یہ کام کروا دیا، وہ کام کروا دیا. اگر بچنا چاہتے ہیں آئیں اولیاء کی صحبت سے وابستہ ہو جائیں، اولیاء کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اولیاء کے قدموں میں بیٹھا کریں، کوئی بات سنا کریں، کوئی ان کی سیکھا کریں. وہ جو بزرگ ہمارے غوث پاک، یہ نہیں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تعلیمات ختم ہو گئی، نہیں نہیں، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی تعلیمات لکھی پڑھی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. آپ اٹھائیں کتب کو پڑھیں. یہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ، یہ نہیں کہ زمانے سے چلے گئے ان کی تعلیمات ختم ہو گئی، نہیں نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے. اور انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے، کشف المحجوب شریف آپ اٹھائیں، دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے اور اردو میں تو عام آپ کے ملک پاکستان میں ملتی ہے. اٹھائیں پڑھیں، ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیا سکھا کے گئے. یہ پیچھے ان کا عرص پاک گزرا اور 2 جمعوں پہ ہم نے الحمدللہ ان کی تعلیمات کو ڈسکس کیا کہ کیا تعلیمات چھوڑ کے گئے، وہ کیا بتا کے گئے ہیں کہ میرا کیا رستہ ہے، میں کن رستوں پہ چلتا رہا، اور تم نے اگر میری پیروی کرنی ہے تو کن رستوں پہ چلنا. کیسے میں اس دفعہ بھی یہ جو جمعہ گزرا اس جمعے پہ بھی کہہ رہا تھا، ہم بہت سے لوگوں کو فالو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو فالو کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا دعویٰ ہے، یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، ہوتی ہیں ہر مہینے ہوتی ہے، ہر ہفتے کروائی جاتی ہے. یہ 11ویں شریف کی محفل کروانے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں ہم غوث پاک سے پیار کرتے ہیں. لیکن انہیں اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ یار غوث پاک کی تعلیمات میں سے کوئی 4-5 باتیں سنا دو، کیا وہ سنا سکتے ہیں؟ نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. فقط یہ ہے کہ 11ویں شریف ایک محفل منعقد ہوگی، اس میں نعتخوانی ہے، بیان ہے، اس کے بعد ہم لنگر کھائیں گے، چلے جائیں گے. غوث پاک کی تعلیمات پہ کس نے عمل کرنا؟ یہ آقا کی محبت ویسے پتہ ہی نہیں چلتا جب تک اتباع نہیں ہوتی، جب تک نقش قدم پہ نہیں چلا جاتا. ہم جب غوث پاک کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پہ لازم ہوتا ہے کہ جو کچھ غوث پاک کر کے گئے ہیں ہم نے بھی اسی طریقے سے چلنا ہے. ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو اولیاء کر کے چلے گئے ہیں. جب ہم ایسے کر لیتے ہیں پھر بڑے انعام ہیں، پھر بڑے اکرام ہیں. اگر میں ایک آپ کو گنوانا شروع کروں گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ڈسکس ہو جائے گی تو بات بڑی آگے چلی جائے گی اور وقت بہت طویل ہو جائے گا. میں فقط آپ کو اشارہ کروں کہ یہ بڑی کرم نوازیاں ہیں.
آپ اولیاء کے ساتھ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ یار وہ اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھا ہوا کتا، دیکھو اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر کے رکھ دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ اولیاء ہیں۔ کیا امت مصطفیٰ کے اولیاء؟ یہ غوث پاک کی بڑی شانیں ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، پھر ساری زندگی دین سیکھنے میں گزاری ہے، پھر کتنا عرصہ زندگی کا مجاہدے میں گزارا، وہ سربہ سجود رہے، ویرانوں میں جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کی ہے، پھر 40 سال کے قریب عرصہ اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ ان کی بڑی عظمتیں ہیں، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی امت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اصحاب کہف، یہ آقا کی امت کے ولی نہیں، یہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر ہے کہ ان کی صحبت میں، اور ان کی صحبت میں بندہ نہیں بادب ہو کے بیٹھا، ان کی صحبت میں کتا بادب ہو کے بیٹھا۔ لیکن اعزاز کیا ملا ہے؟ قرآن میں ذکر بھی کیا گیا، اب جو کوئی ان آیات کو پڑھتا ہے ایک دفعہ اس کتے کا نام لیتا ہے تو اللہ، کیونکہ وہ اولیاء سے محبت رکھنے والا تھا، ادب کرنے والا تھا اور ادب کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، میں نے اور آپ نے اس بات پہ غور و فکر کرنا۔ وہ بڑی طویل روایت ہے 100 قاتلوں والی، کئی دفعہ آپ میں سے احباب نے سن رکھی ہوگی، میں فقط اشارہ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ مقصد و مدعا کیا ہے، ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے۔ 99 قتل ہو چکے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر آپ کا رستہ روک لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں اولیاء کی بارگاہوں سے کچھ نہیں ملتا، یہاں سے کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ کسی شخص کے پاس گیا، کیا 99 قتل ہو گئے، اب کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو میری سینچری تو مکمل ہو جائے، ایک وہ بھی گیا، 100 مکمل۔ کسی اور کے پاس گیا، وہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، کہا ہاں ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جا اولیاء اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس میں بڑی طویل باتیں ہیں اور علماء کے بڑے نکات ہیں، لیکن میں فقط اشارہ کروں، بندہ گھر سے چلا ہے، ادھر سے حضرت اسرائیل آئے ہیں، روح قبض کر لی گئی ہے، آپ پڑھیں محدثین کو، آپ حدیث مبارکہ کے الفاظ اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا، ادھر سے فرشتوں کو حکم ہو گیا، جاؤ فرشتوں جگہ ماپ کے آؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے دوزخ لے کے چلے جاؤ، اگر اولیاء کی بستی کے قریب ہے تو جاؤ جنت لے کے چلے جاؤ۔ ابھی پہنچا نہیں، ارادہ کیا ہے اور گھر سے نکلا ہے، رستے میں ہے، حکم یہ ہے اگر اولیاء کی بستی میں پہنچا نہیں، قریب ہے تو جاؤ لے کے چلے جاؤ۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، یہاں عدل نہیں کیا گیا، پھر زمین کو حکم دیا گیا، زمین ایسے کر اس کی گھر والے رستے کی طرف سے پھیل جا اور اولیاء اللہ کی طرف سے سکڑ جا۔ میں آپ کو بتاؤں، بزرگ فرمایا کرتے ہیں جب بات اس کے ولیوں کی آ جاتی ہے پھر وہ عدل نہیں کیا کرتا بلکہ فضل کیا کرتا، پھر اس نے فضل فرمایا ہے، کہا سکڑ جائے ادھر سے اور اولیاء کی بستی کے قریب ہو جا۔ فرشتے آئے، باپا اولیاء کی بستی کے قریب ہے، جو اولیاء کی بستی کے قریب پہنچ جائے اس کی بخشش و مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں، اولیاء کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے طریقوں کو سیکھیں، چند لمحات چلے جائیں کسی ولی کامل کے پاس۔ میں اب آپ سے کہا کرتا ہوں، بڑے قریب ہے یہ مزار بلہ شریف، آپ غازی صاحب کے قدموں میں جا کے بیٹھیں، بھیک مانگیں، اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، باری تعالیٰ ان کے صدقے اور وسیلے سے، انہیں بھی تو اللہ نے منتخب کیا ہے، پر ہمارا انتخاب بھی اسی نے کرنا۔ ہم لگے رہیں، جتنی مرضی محنت کرتے رہیں، اگر انہیں ادھر سے انتخاب نہیں ہونا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان پہ تو نے کرم کیا ہے، ان کا صدقہ ہم پہ بھی کرم فرما دے۔ پھر کرم ہو سکتا ہے، پھر مہربانی ہو سکتی ہے، پھر انعام ہو سکتے ہیں، اکرام ہو سکتے ہیں، پھر بندہ وہ منازل طے کر سکتا ہے۔ اور جب بندہ ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے پھر بڑی جلدی منازل طے ہوتی ہیں، پھر بڑی جلدی عطائیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مثال، آپ کسی بڑے عہدے والے بندے سے ملنا چاہیں اور ڈائریکٹ چلے جائیں، میں آپ کو مثال دوں، آپ کا جی چاہے ملک کے وزیر اعظم سے ملنا ہے اور آپ یہاں گھر سے نکلیں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھائیں گے، کہاں آپ کبھی کسی سے واسطہ، کبھی ہو سکتا ہے آپ پہنچ بھی جائیں، بڑا مشکل کام ہے اور زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے، آپ پہنچ نہیں سکیں گے۔ لیکن ان کے کسی دوست کو، ان کے کسی عزیز کو، ان کے کسی وزیر مشیر کو ساتھ میں لائیں، آپ کو بھی جاننے والا ہو، واسطہ پڑ جائے، وسیلہ بن جائے تو آپ بڑی جلدی مل سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ ایک عام وزیر کو نہیں مل سکتے تو اللہ تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے۔
پھر یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ہو سکتا ہے آپ گڑ گڑاتے رہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے پھر کرم نوازی ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں جن پہ کرم نوازی ہوتی ہے ان کو اولیاء کا رستہ دکھایا جاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، آؤ سچوں کے ساتھ مل جاؤ، پھر دیکھو منازل کیسے طے ہوتی ہے۔ اور اگر ان کے قدموں بیٹھ کے آپ منازل طے کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے ایک لمحے میں اللہ کرم نوازی فرما دے، ایک لمحے میں آپ کو وہ عطا کر دے جو ساری زندگی کے سجدوں سے آپ کو نہ ملا ہو۔ تو آئیں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کریں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سیرت پہ چلیں۔ اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ بندے جنہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا ہے، وہ بات میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کروں گا، ویسے ہماری محبت نہیں ثابت ہو سکتی۔ ہم کہتے رہے ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، یہ بات نہیں ثابت ہو سکتی، جس طرح یہ بات نہیں ثابت ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ نے بھی دلیل مانگی ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے، دیکھیں میں بھی کہتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب نے کہا ہے اگر محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ اگر پیروی نہیں کرو گے تو لہذا تم دعویٰ محبت میں غلط ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس میں سچے نہیں ہو۔ اور جو آقا کی پیروی کرنے لگتا ہے وہ محبت کی دلیل دے کے اپنے اس دعوے میں سچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کو اولیاء سے محبت ہے اور چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اس پہ لازم ہے کہ اولیاء کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں، جس رستے پہ وہ چلے ہیں اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس رستے پہ چلیں گے پھر بڑے اعزاز ہیں، پھر بڑے اکرام ہیں، اس دنیا میں بھی ملنے ہیں، قبر و حشر میں بھی ملنے ہیں، اور آپ وہ میدان حشر تو سجنا ہے، تو پھر تو اولیاء کو کیا انعام اور کیا اکرام ملنے ہیں، پھر وہ جو اپنے ماننے والوں کو ساتھ انہوں نے لے کے جانا ہے وہ ایک الگ اعزاز ہے۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری زندگی آقا کی محبت، آقا کی وفا، آقا کے عشق، آقا کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ مل جائے تو پھر بڑا کمال ہے۔ اور اقبال کا پیغام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محفل سجانے پہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جملہ انتظامیہ کو جزا عطا فرمائے۔ ہم علیہ الا البلاغ۔